نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو پہلی بات تو جسمانی صحت کے بارے میں ہی آتی ہے۔ ایک بات جو میں ابتدا میں کہنا چاہتی ہوں، یقین کے ساتھ آگے بڑھیے گا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے توسط سے، اپنی کتاب قرآن حکیم کے توسط سے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے توسط سے انسانی صحت کے بارے میں ایسی تعلیم دی ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ یہ بات یاد رہے گی، یہ تعلیم آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی، اور ایک کامل تصور ہے جسم، روح اور عقل کی صحت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں ایسے عقل بھی بیمار ہوتی ہے، ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بیماری اور صحت دونوں چیزیں ہی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ روحانی تعلیم کا تو جواب ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ صرف ایسی تعلیم نہیں ہے جس کا تعلق الفاظ سے ہو۔ حقیقتاً روح کی زندگی اس تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ صحت کے لیے صفائی کی، طہارت کی کیا ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا احساس پچھلے مذاہب میں کیسے دلایا گیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے مذاہب میں ایسا تو نہیں ہے کہ طہارت یا صفائی کے بارے میں تعلیم نہ دی گئی ہو، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میں مختصراً کچھ باتیں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ عیسائیت میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی پانی استعمال نہ کیا ہو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، ان کے یہاں اس پر بہت زیادہ بات چیت کی گئی ہے کہ فلاں راہبہ ایسی تھیں جنہوں نے زندگی بھر غسل نہیں کیا، پانی استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ تصورات کیسے ان کے اندر پروان چڑھے، اس کے بارے میں تاریخی شواہد موجود ہیں کہ ترتیب کے ساتھ کس طرح سے وہ لوگ اس جانب آ گئے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور طہارت کو دی، وہ چیز ہمیں پچھلے مذاہب میں نہیں ملتی۔ جیسے آپ نے فرمایا، کتنی سادہ سی بات ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ اس بیلیف کے بغیر آپ جسمانی صفائی کے قائل نہیں ہو سکتے، جسمانی صحت کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے۔ طہارت نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور کتنا بڑا حصہ ہے، یعنی ایمان کا بڑا حصہ طہارت اور صفائی پر مشتمل ہے۔ اگر ہم پچھلے مذاہب میں دیکھیں تو اصول حفظان صحت ان میں بالکل مفقود تھے، اس پر بات نہیں کی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظان صحت کے اصول بتائے ہیں، کر کے دکھائے ہیں۔ اور حفظان صحت کے لیے آپ جانتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، دانتوں کی حفاظت، ناک کی حفاظت، اور ہم اس بارے میں انشاءاللہ مختصراً دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں اصول سکھائے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ لباس کے بارے میں پچھلے ادوار میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، آپ دیکھیں، آپ جسمانی صحت کا 1000 بار خیال رکھ لیں، اگر آپ لباس صاف ستھرا نہیں پہنتے تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت اچھی نہیں رہ سکتی۔ جسمانی صفائی کے ساتھ آپ کے لباس کی صفائی، آپ کی جگہ کی صفائی، اور آپ کے علاقے میں ہوا
اور پانی کی صفائی بھی ضروری ہے. انوائرمنٹل پولوشن پر جو بات چیت آج ویسٹ کے ذریعے سے انٹروڈیوس کروائی گئی اس کو آپ اپنی جڑوں بنیادوں میں تو دیکھیے کہ دراصل اس کے اصول کس نے سکھائے تھے. آج ہم جس غلیظ ہوا کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں عام ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. اس وجہ سے عجیب بات لگے گی لیکن ہم جب ہیلتھ کیئر کی بات کریں گے صحت مند زندگی تو ہم ہوا اور پانی کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی جو سلگتے مسائل ہیں آج کی سوسائٹی کے. اسی طرح سے لباس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو لباس سے پہلے غسل کی بات بھی ہے اور آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور خوشبو لگانے کی بات بھی ہے اور خوشبو جلانے کی بات بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پولوشن کو دور کرنے کے لیے جرم سے پاک کرنے کے لیے اور ماحول میں جتنے برے اثرات ہیں روحانی اور ظاہری اعتبار سے اس کو دور کرنے کے لیے خوشبو کی دھونی یا خوشبو جلانے کا سلسلہ سکھایا. عود جلانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور پھر آپ کے بعد سے یہ سلسلہ عربوں کے یہاں مسلسل جاری ہے. جی خوشبو ڈے منانا چاہیے. کتنا اچھا ہے نا. دیکھیں آپ کو خوشی بھی ہوگی. میں ایک چیز اسی بارے میں کہنا چاہتی ہوں. اسلام جو اپروچ سکھاتا ہے نا وہ یہ کہ آپ کی جو بھی چوائس ہو آپ اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند میں ڈھال لیں. عود اور بھی بہت ساری خوشبوؤں کے استعمال میں آزادی رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی آزادی کو سرنڈر کرتے ہیں پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں سب ایک چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو صاف ستھرا لباس پہننے کا رواج تو پہلے مذہب میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا لیکن آپ نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں. 4 چیزیں جن میں سے ایک خوشبو ہے. تو یہ سارے انبیاء کی سنت. ہمارے یہاں عورت اگر تیز خوشبو لگا کے باہر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تیز خوشبو جو ہے وہ ہمارے جنت جانے میں رکاوٹ بنتی. میں کبھی کبھی کچھ لوگوں سے یہ بات کہتی بھی ہوں جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر خوشبو مردوں تک پہنچے تو وہ آپ کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن سخت گرمی کے موسم میں جب آپ کے پسینے کی سمیل دوسروں تک پہنچتی ہے تو کیا یہ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بنے گی؟ دیکھیے کون سی چیزیں مردوں کو خواتین کی اٹریکٹ کرتی ہیں ان میں سے ایک خواتین کی باڈی سمیل بھی ہے. تو جب آپ غسل کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہے. آپ ہلکی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں سب سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ خوشبو کے استعمال سے کس نے روکا تھا؟ ہلکی خوشبو لگانی تھی آپ نے خوشبو لگانی چھوڑ دی اور خوشبو جلانی بھی چھوڑ دی. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے میں آپ سے توقع رکھوں گی اور ان سارے موضوعات پر بات چیت کرنے کے حوالے سے بھی ایک ایک چیز ایسی ہے جس پر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ سنتیں رواج نہیں پاتی. آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں نا تو آپ اکیلے صحت مند نہیں رہ سکتے جب تک کہ پورا معاشرہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کنونس نہیں ہو جاتا. تو صحت مند زندگی کے لیے طہارت کی صفائی کی ضرورت ہے. آپ جس پارک میں واک کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں کاغذوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ میں جب اپنے قریبی پارک میں گئی کافی عرصے کے بعد مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا ہر طرف کاغذ پھیلے ہوئے تھے. تو اگلے دن میں جب وہاں گئی تو میں اپنے ساتھ شاپنگ بیگ لے گئی اور میں نے وہاں سے کاغذ چننے شروع کر دیے. تو ایک مالی آیا کہنے لگا کہ بی بی آپ چھوڑ دیں یہ میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کاغذ اتنے آپ بھی کر لو گے تو تب بھی ختم نہیں ہوں گے آسانی سے تو آپ بھی کرو میں بھی کرتی ہوں.
تو کہتی ہیں کہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے اسے راستوں سے چننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ پارک بالکل صاف ہو گیا، کیونکہ اس میں باقی مالیوں سے بھی جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کے اسے صاف رکھیں گے۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں اگر اپنا رول پلے کرتے ہیں، آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ صحت مند زندگی کے لیے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، آپ ہیلتھ کے لیے ایمبیسڈر بن جاتے ہیں، تو لوگ آپ کی بات کو سمجھنے کے قابل ہیں۔ آپ سمجھا کے دیکھیے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ لیکن آپ سوسائٹی کے لیے نفع مند بننے کا خواب تو دیکھیں کہ ہم سوسائٹی کے لیے نفع مند بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ تو پچھلے مذاہب نے بھی صفائی ستھرائی کے لیے کام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی حفظان صحت کے اصول تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ملا کر یکجا کر دیا۔ اب وہ نہایت کارآمد اصول بن گئے ہیں، اور اب وہ ایک پورا سسٹم بن گیا ہے، یکجا ہو گئے نا سارے اصول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لڑی میں پرو کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی اتری تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی تلقین تھی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آج پورے ملک میں اور پوری ملت اسلامیہ میں ایک بار پھر دوسری وحی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ یہ گندگی بتوں کی بھی تھی اور گندگی کسی چیز کی بھی ہو، آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ گندگی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ جس جگہ بیٹھتے ہیں، آپ جس جگہ چل کر جاتے ہیں، جس سواری پر جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ گندگی کو میں اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتی، ٹیشو راستے میں ہی چھوڑ جاؤں۔ آپ نے کچھ پھل کھائے اور اس کو شاپنگ بیگ میں ڈالا، وہ کسی اور کے لیے چھوڑا ہے۔ کیا گندگی کو ترک کرنے کا یہی مفہوم ہے کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے؟ تو آپ اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو۔ آپ پھر اس کو رواج دینے کے لیے کوشش کریں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، ابھی ایک سجیشن آئی کہ خوشبو ڈے منا لیں۔ ساری سوسائٹی خوشبو لگانا چاہتی ہے۔ خوشبوئیں بڑے پیمانے پہ یہاں بنتی بھی ہیں، امپورٹ بھی ہوتی ہیں، اور طرح طرح کی خوشبوئیں موجود بھی ہیں۔ آپ جو سوپ خریدتے ہیں، جو شیمپو خریدتے ہیں، جو آپ لوشن یوز کرتے ہیں، جو آپ کریمز یوز کرتے ہیں، اور جو آپ پرفیومز یوز کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی خوشبو ضرور ہوتی ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود ہر طرف سے اسمیل اٹھتی ہے۔ میں پی ایچ اے والوں پہ حیران ہوں۔ پی ایچ اے والوں نے اس شہر کے حسن کے لیے بہت کام کیا ہے۔ جس قدر کام کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ سے اجر پانے کے لیے یہ سارے کام انجام دے۔ پی ایچ اے والوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا، محمود بوٹی۔ یہ آپ رنگ روڈ سے جب ٹریول کریں تو یہ بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پورے شہر کا کوڑا اکٹھا ہو رہا ہے۔ اتنا کوڑا کہ وہاں سے گزرا نہیں جاتا تھا۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ لاہور پی ایچ اے نے پلان بنایا کہ کوڑے کے اوپر پھول اگائیں گے، وہ لوگوں کے لیے زیادہ خوشگوار ماحول والی جگہ بنا دیں گے۔ تو جب لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر گزرتے ہیں۔ لاہور میں آپ رنگ روڈ پہ دیکھیے، آپ یہاں پہ مختلف روڈز کے کناروں پر بھی دیکھیے، درمیان میں بھی دیکھیے، پھول اس شہر کے حسن کو بڑھاتے ہیں، اور صفائی ستھرائی کی وجہ سے الحمدللہ سبھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اوور آل لوگوں کے مزاج کو ابھی بھی بہت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب لوگوں کے کرنے سے کام ہوتے ہیں،
یہ صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ افراد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ افراد کا طرز عمل بدلے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو ایک NGO چلاتی ہیں. انہوں نے یہ طے کیا کہ جب لوگ کوڑا پھینکتے ہیں تو پلاسٹک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی کوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے وہ پلاسٹک ویسٹ بھی جاتا ہے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پلاسٹک کی بوٹلز، پلاسٹک کی مختلف چیزیں جو ہیں، اگر جگہ جگہ جا کے انہوں نے کنونس کیا کہ اگر لوگ اپنے اس کوڑے کے لیے، ویسٹ پروڈکٹ ہے نا، اپنے شاپنگ بیگز الگ کر لیں تو آپ کے گھر سے ہم یہ کوڑا اٹھا لیں گے. اس کوڑے کی وجہ سے آج وہ کتنے سکول چلا رہی ہیں. کیسے وہی پلاسٹک ری سائیکل ہو جاتا ہے، آگے فروخت ہو جاتا ہے، پھر اس سے جو انکم آتی ہے وہ ایسے سکول چلا رہی ہیں جو سکولز یعنی بچوں کو کھانا بھی فری دیتے ہیں. اور اس کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے تو بہت سارے لوگ اب اکٹھے ہو گئے، لیکن انیشیلی وہ اکیلی تھی اس آئیڈیا کے لیے. جس وقت کوئی صحت مند زندگی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے کسی بھی اینگل سے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے توفیق دیتے ہیں. آبرو نام سے ایک NGO وہ چلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے اس عمل کو قبول کرے اور انہیں اخلاص بھی عطا کرے، اور یقیناً وہ اخلاص کے ساتھ ہی یہ کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کام اس قدر ترقی بھی کر رہا ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو ریلی بے شک کتنی ہی گندگی ہے، لیکن اسی گندگی سے صحت مند زندگی کی خوشبو بھر سکتی ہے. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے صحت مند زندگی کے لیے نفع مند بننا ہے، انشاءاللہ لوگوں کی صحت کے لیے انشاءاللہ تعالی کام کرنا ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت عام نہیں تھی؟ ہر مسلمان، ہر نان بلیور کے لیے بھی. الحمدللہ یہی اسلام ہے. میں یہ سمجھتی ہوں صحت مند زندگی کا دوسرا نام اسلام ہے. اور مسلمان صحت مند زندگی کے لیے اسلام کو اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے. تو اگر آپ اپنی ساری صحت بیگ میں رکھ دیں تو اس کی وجہ سے آپ تو صحت مند نہیں ہو سکتے. آپ کو اصولوں کی پابندی کے بعد کامیابی ملے گی، جو اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. تو یاد رکھیے گا اصول بنیادی ہیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو چھوڑ دو. فہجر اسی لفظ سے، اسی روٹ سے ہجرت بھی ہے. تو گندگی سے ہجرت کر جائیں. اور گندگی سب سے پہلے ذہن سے ہجرت کرتی ہے. اگر یہاں سے گندگی ہجرت نہیں کرتی، یہاں سے گندگی کو آپ دیس نکالا نہیں دیتے، تو آپ کی زندگی سے بیماری کبھی نہیں نکل سکتی. کیونکہ گندگی کی وجہ سے بیماری عام ہوتی ہے. عقلی، روحانی، جسمانی بیماریاں اسی طرح سے عام ہوتی ہیں. اللہ پاک نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی پاک ہے. اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. پاک وہ چیز ہوتی ہے جو گندگی سے دور ہو جاتی ہے، جس کی گندگی کلی طور پر ختم کر دی جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے پاک رہنے کا حکم دیا ہے، پاکیزگی اختیار کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور اسلام پاک لوگوں کا مذہب ہے اور اس کے اصول پاکیزہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اصولوں کی بنیاد پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اپنے آج کے دور کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، گاڑیاں، ان کا پیٹرول، جب پیٹرول جلتا ہے اس کا دھواں پھیلتا ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ سورسز پر کام کرنے کے قابل ہوں تاکہ ہم ان چیزوں سے نجات حاصل کر سکیں. تو جسمانی صحت کے حوالے سے پہلی چیز اصول حفظان صحت ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی زوجہ مطہرہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات، تو انہوں نے جواباً پوچھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی عادات قرآن تھی، قرآن پر عمل کرتے تھے۔ ریلی یہی پاک رہنے کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول حفظان صحت دیے ہیں، اور اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے پریکٹیکلی لوگ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دانتوں کی باقاعدہ صفائی کے لیے مسواک کی اتنی ترغیب دلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مسواک کے فائدے تو وہی جان سکتا ہے جو باقاعدگی سے مسواک یوز کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز کے لیے مسواک کرتے تھے، جب گھر تشریف لاتے مسواک کرتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، اٹھنے کے بعد مسواک کرتے تھے۔ دانت، صحت کے لیے دانتوں کی صفائی ناگزیر ہے۔ دانت اور مسوڑے خراب ہو جائیں، منہ میں آبلے پڑ جائیں، گلے میں سوزش ہو جائے، اور اسی طرح سے دانتوں کی وجہ سے انسان کا معدہ خراب ہو جائے، یعنی دانتوں کے اثرات تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کی باڈی پر بھی پڑتے ہیں۔ ایک مسواک حل ہے۔ مسواک کے لیے آپ موومنٹ چلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے، یقیناً یہ پوری سوسائٹی کے لیے نفع مند ہے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مسواک یوز نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسواک کی جگہ پر جو ٹوتھ برش ہم یوز کرتے ہیں یا پیسٹ یوز کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے، لیکن آج ٹوتھ برش پر لگانے والوں نے یہ جان لیا ہے کہ آرگینک برش ہی سب سے زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ اب انہوں نے مسواک کا نام آرگینک برش رکھ دیا کہ اصل میں اسی کی وجہ سے آپ کے دانت ٹھیک رہ سکتے ہیں، کیونکہ آرگینک برش ہر بار کٹ جاتا ہے، آگے سے آپ اسے کاٹ دیتے ہیں اور اگلا حصہ یوز کر لیتے ہیں، تو آپ دوبارہ اسی برش کو یوز نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کے لیے صحت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ رات ایک خاتون مجھ سے ملی تو وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، تو میری مدر ان لا کو ہیپیٹائٹس سی تھا، لیکن وہ بھول جاتی تھیں، تو جانے کیسے انہوں نے میرا ٹوتھ برش یوز کر لیا اور پھر اس کے بعد مجھے بھی ہیپیٹائٹس سی ہو گیا۔ یہ ایک سادہ سی اگزامپل ہے کہ آپ جب کسی کا ٹوتھ برش یوز کر لیتے ہو، یا آپ جیسے آپ ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اگر کسی نے یوز بھی کیا ہو، آگے سے کٹ جائے تو اس کے اثرات باقی نہیں رہتے، الحمدللہ کہ وہ نیا کا نیا ہی رہتا ہے، ایوری ٹائم نیا، الحمدللہ، اور آلموسٹ پرائس لیس ہے، آلموسٹ پرائس لیس ہے۔ اگر آپ اپنی سہولت کی وجہ سے مارکیٹ سے خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، لیکن کسی بھی درخت کی شاخ سے، لیکن کچھ درختوں کی شاخیں اس کے لیے زیادہ نفع مند ہوتی ہیں۔ پھر آپ اسلام میں دیکھیے رفع حاجت کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ دیکھیں جیسے ٹیشو پیپر سے، کل لوگ مٹی کے ڈھیلے سے اپنی نجاست کو صاف کرتے تھے، پھر آپ نے پانی کے ذریعے سے طہارت سکھائی۔ حالات کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، سب کے حالات برابر نہیں ہوتے، سب لوگ ہر وقت سٹی لائف بھی اختیار کیے ہوئے نہیں ہوتے، تو جن چیزوں سے آپ صفائی حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ اور کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم نے اپنی نجاست کو کیسے صاف کرنا ہے۔ ہاں، یہی تو سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے جس کو ہمارے جسم کی طہارت، نظافت، صفائی اور ہماری صحت بھی اتنی عزیز تھی
ماں بھی ویسے خیال نہیں رکھتی جو خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کرنا سکھایا، اس کی ترتیب اور ترکیب سکھائی. غسل کرنا جیسے عام حالات میں بھی ایک اصول ہے کہ جمعے کا غسل لازم ہے، کہ اگر آپ آگے پیچھے نہیں کر سکے جمعے کے دن ضرور. اور جہاں پانی کم ہے اور جہاں کا موسم شدید ہے یعنی شدت کی ٹھنڈ ہے، ان کے لیے بھی بہت آسانی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے لوگ ایک بار سے زیادہ ڈیلی بھی نہانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی آپ بہت کم استعمال کرتے تھے. کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مسلمانوں نے قیمتی سمجھا ہوتا تو آج پانی کا بحران نہ ہوتا، کہ پانی کے استعمال میں کس قدر مسلمان جو ہیں وہ بے علم ہے، لا علم ہے، اور پانی کے استعمال کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو فیل نہیں کرتے. میں اپنے ابا جی کو دیکھا کرتی تھی کہ ہمیشہ وہ تلقین کرتے ہر قطرے کا حساب دینا ہے، پانی کم یوز کریں، پانی کم یوز کریں. تو ہمارے دل میں ایک ہی بات آتی تھی کہ اتنا پانی ہے اب، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو اتنا پانی، سمندر، دریا، نہریں، اتنا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی قطرے کا حساب لے گا. تو پھر ابا جی سے یہ ڈسکس بھی کرتے تھے کہ آخر یعنی اتنا زیادہ کیوں ہمیں باؤنڈ کیا جا رہا ہے نا، کہ سب لوگ تو اتنی آسانی سے وضو کرتے ہیں، جب کسی مسجد میں چلے جاؤ کہیں تو پانی کھلتا ہے تو ساروں کے کپڑے بھی بھیگ جائیں، اور پانی کا بے دریغ استعمال ہے کہ واش روم میں جہاں کہیں زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں پانی کھڑا ہی رہتا ہے، اور پانی جہاں یوز کرتے ہیں لوگ تو اپنی ذمہ داری بھی فیل نہیں کرتے. جتنے پانی سے رسول اللہ وضو کرتے تھے اتنا پانی تو بیسن میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے ارد گرد، اتنے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کر لیتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پانی کا بحران بھی دور ہو سکتا ہے اگر لوگ پانی کے استعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں. الحمدللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل طہارت و صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وضو کرنا سکھایا. اور اگر کوئی پانی سے وضو نہیں کر سکتا اور پانی موجود نہیں ہے تو مٹی سے وضو کر لیں، تیمم. لیکن طہارت صفائی ضروری ہے، اور جتنی جی چاہے تحقیق کر لیں، بہرحال جرمز کو دور کرنے کے لیے یہ دونوں طریقے ہی مؤثر ہیں، پانی بھی اور مٹی بھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی صفائی کے لیے، اسی طرح سے ہاتھوں اور پاؤں کی صفائی کے لیے کیسے اصول سکھائے، جیسے ناخن کاٹنا ہر جمعے کے دن پہ، یعنی ہفتے میں ایک بار. اب یہ روٹین ہے کہ آپ نیلز کاٹیں گے، فطرت میں سے ہے. اسی طرح سے آپ کے بالوں کی صفائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی کنگھی کیا کرتے تھے، آپ کے بال کبھی الجھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، دھلے بال، صاف ستھرے اور طریقے کے ساتھ سنوارے ہوئے بال. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور آپ کی جگہ، آپ کے شوز تک ہر ایک چیز بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، اور آپ اپنے آپ کو خوشبو لگاتے تھے. جس ماحول میں آپ ہوتے تھے دوسرے بھی اس خوشبو سے محظوظ ہوتے تھے. اور میں اس خوشبو کا تذکرہ یہاں ضرور کروں گی جو سیدہ ام سلیم اکٹھا کیا کرتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ جاتے. آپ کبھی سوئے ہیں گرمی کے موسم میں؟ آپ جہاں سوتے ہیں کبھی آپ کو سوتے ہوئے پسینہ آیا ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ سوتے ہیں اے سی میں سو جائیں گے، کولر میں، پنکھے کے نیچے، تو پسینہ بھی نہیں آتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پسینہ ضرور آنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سہولت نہیں دی تھی. ان کے لیے بھی نفع تھا، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ آپ جب ام سلیم کے گھر جاتے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چمڑے کے گدے پہ سو جاتے. رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی، حضرت انس کی والدہ تھی. اچھا، آپ سوتے تو آپ کے پسینے کے بہنے کی وجہ سے جب آپ اٹھتے تو قطرہ قطرہ پسینہ اکٹھا ہو جاتا، تو ام سلیم اس کو شیشی میں بھر لیا کرتی تھی، اور پورے مدینہ میں ایک ایک قطرہ جو ہے وہ قیمتی سمجھا جاتا تھا،
اور سب لوگ اس پسینے کو لینا چاہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلتا تھا. خوشبوؤں میں، پاکیزگی میں بسے رہنے والے انسان کا پسینہ بھی کتنا پاک ہے. پسینہ تو ہر ایک کا پاک ہے الحمدللہ، لیکن نبی کا پسینہ الحمدللہ. آج اب دیکھیے یہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں، صفائی ستھرائی کا جتنا بھی پرچار ہے، لیکن کبھی صاف ستھرے لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کے قریب بیٹھیں تو ان کے بدن کی بو ٹھہرنے نہیں دیتی. میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ اس نے جب اسپیشلائزیشن کی تو اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ بزرگوں کے ساکس جب اترتی ہیں تو جلد بھی اتر جاتی ہے، کہ وہ اتنا عرصہ ساکس پہنے رکھتے ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے کہ ان کو چینج کرنا ہے. ایک مسلمان اگر ساکس پہنے گا تو اپنے گھر میں وہ ایک دن سے زیادہ نہیں پہن سکتا، کیونکہ پھر اسے دوبارہ وضو کرنا ہے. تو اس میں کتنی زیادہ ہمارے لیے نفع کی بات ہے کہ ہماری جلد محفوظ رہتی ہے، ہم ٹھنڈک سے بھی بچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ صحت کے لیے دوبارہ وضو جب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے. اور اگر کوئی سفر میں ہو تو 3 دن تک ایسا کر سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد پھر اسے دوبارہ چینج کرنا ہی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس حوالے سے ضرور دیکھیں گے، اور پہلے دیکھیں گے ہوا کو، پانی کو، اور پھر اس کے بعد ہم باقی اصولوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ